अल्हम्दुलिल्लाह। دوسری مہمان جن کا نام صبح سے میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک کیف اور لطف آ رہا تھا، کیونکہ میں نے قرۃ العین طاہرہ جو تھی اس کی زندگی بھی پڑھی تھی، فارسی کی بڑی باکمال شاعرہ تھی وہ اپنے وقت کی، ریسرچ اسکالر ہیں قرۃ العین طاہرہ، ایک کالج کی ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں اور اسلامی علوم پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، پہلی مرتبہ میری مہمان بن رہی ہیں اور انشاءاللہ میری مہمان بنتی رہیں گی۔ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ، ہاں جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ غازی صاحب آپ کا، آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اتنے اہم موضوع پہ بولنے کا، بات کرنے کا موقع دیا۔ موضوع کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو، اور وہ بھی خاص طور پہ قرآن کی ایک نظر سے، قرآن کی گائیڈنس میں سمجھنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اس کی جڑ کی طرف جا کے دیکھنے کے لیے، کیونکہ خالق کا ہے نا۔ بالکل، یعنی جس طرح آپ مثال سمجھیے کہ ایک علاقہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ مچھر ہیں اور ان مچھروں کو مارنے کے لیے جو ہے وہ گھر گھر میں سپرے کیا جا رہا ہے، لیکن وہ مچھر جس جوہرس میں بن رہے ہیں، جس تالاب میں بن رہے ہیں، اس تالاب کا خاتمہ نہیں کیا جاتا تو وہ مچھر آتے رہیں گے۔ تو قرآن کا کلیہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ہے جو سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے آیت نمبر 18 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یعنی اس تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ حق اور باطل جو بھی ہے، رائٹ اور رانگ، مثبت اور منفی، اس میں مثبت کے ذریعے منفی کا اس طرح سے خاتمہ کرو کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے اس کا برین سسٹم ہو، یعنی جہاں سے وہ کام کر رہا ہے اس کو ہی پیرالائز کر دو تو وہ باطل جو ہے یا نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی سوسائٹی کے اندر یہ مسائل، یہ گھریلو ناچاکی کیوں پیدا ہو رہی ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کے اوپر تو چلتے ہیں، لیکن مین جو ہمارا ادارہ تربیت کا ہے اس کا فقدان ہے، اور اس میں بھی ہماری گائیڈنس، ہمارے لیے رول ماڈل وہ قرآن کے اندر سے ہم گائیڈنس نہیں لے رہے ہیں، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہمیں مل سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک کردار ہے اس کو صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کیا گیا، اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا، جو یعنی جب بطور میاں بیوی وہ اس معاملے کے اندر آتے ہیں، ان کرداروں میں آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں بیلنس نظر نہیں آتا، مرد جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو اس طرح سے نہیں نبھا رہا، اور نہ ہی جو عورت ہے وہ اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور یہ مسائل جبکہ تربیت کا ادارہ پیچھے موجود نہیں ہے تو ان کا آپس میں ناچاکی کا باعث بنتا ہے۔ طاہرہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پروگراموں میں کہ ساس اپنی بیٹی کو جب کسی کے گھر بھیجتی ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن اور ہے، جب کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لاتی ہے تو وہ پھر ساس بن جاتی ہے۔ اگر وہی ساس اگر ماں بن جائے اور اس بہو کو اپنی بیٹی بنا لے ہر گھر میں تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ اب ہمارے ہاں تو عورت مارچ اور یہ ساری چیز مسائل بھی ساتھ ساتھ ہی ہے نا، مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو عورت کا مقام ہے اس کو صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کیا گیا، یعنی مرد اور عورت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ برابر ہیں، لیکن ان کے شرف انسانیت میں وہ برابر، شرف انسانیت میں برابر ہیں، بالکل ڈیوٹیز مختلف ہیں، دائرہ کار مختلف ہیں، اور ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لباس جو ہو گیا، لباس ہیں، ایک دوسرے کے بغیر اگر رہیں گے تو بالکل، اگر مطلب آپ کہیں کہ صرف مرد ہی مردوں سوسائٹی نہیں چل سکتی، خواتین ہی خواتین ہوں تو وہ سوسائٹی نہیں چل سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام تخلیق کیا ہے اس میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ بنایا ہے، بالکل صحیح، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا گاڑی کے دو پہیے، وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی زندگی کی گاڑی، تو ضروری ہے کہ مرد اب سمجھے کہ عورت کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اور مجھے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے بھی گائیڈنس ہمیں قرآن سے ملتی ہے، قرآن اور صاحب قرآن سے
سیرت رسول جی، صلی اللہ علیہ بالکل۔ وسلم سے کہ اتنی ازواج مطہرات ہیں اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے حسن سلوک اور وہ جان نچھاور کرتی ہیں۔ اور عورت کو یہ ناقص العقل سمجھنا چھوڑ دیں، عورت کو وہ پاؤں کی جوتی سمجھنا چھوڑ دیں، عورت کو جو ہے وہ یہ کہ جی یہ تو آرگیو مطلب معاملات کے اندر اتنی کلیئر نہیں ہے، ان چیزوں کو سمجھنا چھوڑ دیں، مجھے اس کو مارنے کا حق حاصل ہے، یہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ مطلب وہ اگر آیت اٹھا کے دیکھی جائے لیکن سورہ آپ نساء نے کی، دیکھا کہ زیادہ وائلنس تو ہمارا مذہبی طبقہ میں ہوتا ہے۔ یہ جتنی تو باتیں غلط آپ ہے۔ نے کی ہیں جی جی یہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک پروگرام میں ہماری ایک اسکالر گئی ہوئی تھی تو ایک مفتی ان کو بعد میں چائے پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ اس کی جرت ہے، جب میں نہانے جاتا ہوں وہ تولیہ لے کے باہر کھڑی ہوتی ہے، اور جب میں نکلتا ہوں تو وہ میرے پاؤں صاف کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دین کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ خیر